بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا اور ہر دعائی شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہوں کی
نحوست بڑھ رہی ہے، دم بدم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے، دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، گناہوں نے مجھے گائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، گناہوں نے مجھے گائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از طفیل سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از طفیل سید عرب و عجم مولا، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا، بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا، مسلمان ہوں اگرچہ بد ہوں سچے دل سے کرتا ہوں، مسلمان ہوں اگرچہ بد ہوں سچے دل سے کرتا ہوں، تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم مولا، تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم مولا، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تا بنا راضی تو رہنا بس سدا راضی نہیں ہے، تا بنا راضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہے برباد ہے تیری قسم مولا، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں
لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا الہی پل صراط پل کے اندر پار کر جاؤں الہی پل صراط پل کے اندر پار کر جاؤں تو کر ایسی عنایت از شاہ حرم مولا تو کر ایسی عنایت از شاہ حرم مولا سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم دم مولا نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم دم مولا پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر صدا ہے
دوا ہے قلب میں یاد لب پر ثنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے التجائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے التجائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرا انعام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی تیرا انعام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر فضل کر رحم کر تو عطا کر اور
سا پر جچل پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کر ایسی عنایت دے ایمان پر استقامت یا الہی کر ایسی عنایت دے ایمان پر استقامت دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے اور جو کچھ سنیں گے اسے یاد رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں یعنی پیشانی کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. امام اہل سنت، امام عشق و محبت
کہ بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن بڑی پیاری بات نظم کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، تو انشاءاللہ عز و جل درود و سلام کی برکتوں سے انشاءاللہ دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، دنیا میں بھی خیر ہوگی، قبر میں بھی انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنی عادت بنا لیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت یعنی درود پاک سے بھی فائدہ اٹھایا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کم و بیش سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم نے یوم آزادی بنایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں ایک نعمت جو کہ آزادی کی صورت میں نصیب ہوئی، اس کو ہم مناتے ہیں۔ بالکل منانا چاہیے جائز طریقوں سے، گناہوں سے بچتے ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں مزید برکت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ مفہوم ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو کجا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو یہ بڑی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اسے کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ غور فرمائیے کہ اس کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق، لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ محض کھائے جانے والے ایک لقمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم جو نوالا کھاتے ہیں، ہم جو لقمہ لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کیسی نعمت ہے کہ اس کے دامن میں، اس لقمے کے بیک گراؤنڈ میں بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ کن کن مراحل سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل ہو سکے۔ ذرا غور فرمائیے کہ لقمہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، روٹی اور سالن۔ روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن سبزی یا گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے ان کی نشو و نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے، سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے۔ المختصر، روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین اور آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے اور ہیوی مشینری سے گندم کے چھلکے کو الگ کیا جاتا ہے، پھر اسے اس
چھلکے سے صاف کی ہوئی گندم کو پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور فلور ملز تک پہنچایا جاتا ہے، اور گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں نیز ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کھانا پکانے کے لیے تو آگ کی ضرورت ہے اور آگ کے لیے ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں اللہ تعالیٰ نے کوئلہ رکھا ہے، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا ہے، جنگلات میں درخت اگائے ہیں۔ الغرض زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے و بادل، سمندر اور دریا، بارشیں اور ہوائیں، اناج اور سبزیاں، سب چیزیں اس ایک لقمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے زبان میں اللہ تعالیٰ نے ذائقے کی حس پیدا فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اتنی مشکلوں سے، اتنے مراحل سے گزر کر وہ لقمہ ہماری زبان تک پہنچا، اور اس پر ایک مزید نعمت یہ کہ اس سے ہمیں ذائقہ بھی مل رہا ہے۔ زبان نے ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، اسے چبانے کے لیے دانت بنائے، پھر لقمے کو حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار ختم۔ اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضاء کا کام ہے۔ معدہ اس لقمے کو پیستا ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، فضلہ انتڑیوں اور مثانے میں چلا جاتا ہے، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیر، سب کو اسی ایک لقمے سے غذائیت ملتی ہے۔ اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اور پھر انسان زندگی اسی لقمے کی بدولت گزارتا ہے۔ اس قدر کثیر نعمتوں کا تقاضا ہے کہ بندے کی ہر سانس، ہر ساتھ رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو۔ کھائے تو رب تعالیٰ کے لیے، پیے تو رب تعالیٰ کے لیے، چلے تو رب تعالیٰ کے لیے، دیکھے تو رب تعالیٰ کے لیے، سنے تو رب تعالیٰ کے لیے، بولے تو رب تعالیٰ کے لیے، سوئے تو رب تعالیٰ کے لیے۔ الغرض اس کا جینا اور مرنا اپنے رب تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سب غور کریں کہ ہم کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند نہ ہوتا ہو، وہ نعمتوں سے استفادہ نہ کرتا ہو، فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ سبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں اتاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ملک ملا ہے، یہ بھی ایک آزادی کی نعمت ہے۔ یہ ملک کے پاکستان، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا گویا آج دن تھا۔ غور فرمائیں کہ کتنے اسلامی بھائیوں نے اس نعمت کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شکر ادا کیا، اور کتنے لوگوں نے معاذ اللہ گناہوں میں اس دن کو بسر کیا، مخلوط تفریقاہوں میں عورتوں کے ساتھ، اور اسی طرح نہ جانے میوزک کے ساتھ، ڈھول دھماکے کے ساتھ، نہ جانے کیسے کیسے بیہودہ انداز میں اس دن کو گزارا۔ اور آج کے دور میں ایک مثال ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ملتی ہے کہ اس دن کو کئی عاشقان رسول نے اللہ عز و جل کے پاک گھر میں بھی گزارا ہے، روزے کی حالت میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت آزادی کا شکر ادا کیا نوافل ادا کر کے، اور نوافل کا باقاعدہ اہتمام کیا فیضان مدینہ میں، اور مدنی چینل پر بھی ناظرین نے دیکھا ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم اللہ عز و جل کی دن رات نعمتیں کھاتے ہیں، اس کی نعمتیں پاتے رہتے ہیں۔ سانس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رزق یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ رزق خدا
کیے فرمان حق ٹالا کیے فرمان حق ٹالا کیے شکر کرم تر سے خدا شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے. اور شکر کیوں نہ ادا کیا جائے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی اے میرے رب اگر میرے ہر بال کی 2 زبانیں ہوں ہر بال کی ہر عضو کی نہیں ہر بال کی 2 زبانیں ہوں اور وہ دن رات تیری پاکی بیان کریں تب بھی میں تیری کسی ایک نعمت کا کما حق ہو شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. ہم ساری زندگی عبادت میں گزار دیں شب قیام میں دن سیام میں یعنی روزے میں گزاریں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مولانا حسن رضا خان صاحب اسی سے متعلق ایک بات فرماتے ہیں شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت ملک پاکستان کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آزادی کا جشن منانا چاہیے. مدنی چینل پر بھی منایا گیا دعوت اسلامی والوں نے بھی بنایا ہمارے امیر اہل سنت نے بھی منایا لیکن کس طرح دائرہ شریعت میں رہ کر. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ہم قدر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوام عطا فرمائے گا زوال نعمت سے محفوظ فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے مالک و مولا تیرا کرم تیری عطا سے تو نے ہمیں پیارا پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی. الہ العالمین ہم اس کی قدر نہیں کرتے یا اللہ ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خلف شاروں سے محفوظ فرما. یا اللہ سازشیوں سے
اس ملک کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، ہر ایک سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ملک کے قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، سنتوں کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، سنتوں کا نظام قائم ہو جائے۔ الہ العالمین ہمیں پیارے پیارے ملک پاکستان کو مل جل کر خوشیوں کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں دل و جان سے کوششیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ملک پاکستان کے تمام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، میرے اللہ فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما، دے ترقی تو عنایت اسے برکت الہ العالمین ہمارے ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے، یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، ترقی اور عروج نصیب ہو جائے، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، اس کو تو وطن پاک پہ رحمت فرما، میرے اللہ میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، شکر سید شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر سید شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں کھوئی
ہمیں کھوئی ہوئی شوقت فرمایا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرمائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما میرے مولا پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا اللہ بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا اور عطا جیسے بائیں پابندی سنت فرما میرے اللہ اور عطا جیسے بائیں پابندی سنت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما میرے اللہ یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل
کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما سیتا شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ دور عطار سے دنیا کی محبت فرما میرے اللہ دور ہم سب سے بھی دنیا کی محبت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما میرے اللہ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما میرے اللہ فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما اور صدا کے لیے راضی ہو جا کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب نزعہ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا میرے اللہ نزعہ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد بنوں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد بنوں گا یا رب دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے 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 مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے اللہ دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب کس طرح عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی